سلطان نور الدین زنگی ایک عظیم الشان سلطنت کے فرما روا ہونے کے باوجود ایک ایسے مرد درویش تھے جن کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھے جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد باکثرت نوافل پڑھتے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ ایک رات وہ حسب معمول عبادت سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں آپ نے 3 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے متواتر 3 رات رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، نور الدین یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کا کوئی حل کر۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت غصے میں آ جاتے، بار بار استغفار پڑھتے اور رو رو کر کہتے، میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ ہو نہیں سکتا۔ میری جان، مال و اولاد سب آقا مدنی پر نثار ہیں۔ اللہ اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین زنگی بے چین ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور ایسا کوئی کام ہو رہا ہے جس سے سرکار کونین کی روح اقداس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی انہوں نے عیان دولت کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل دمشق سلطان کے سفر پر روانہ ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ بہت تیز رفتاری سے طے کیا اور 16ویں دن ہی مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ ان کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے تمام دروازے بند کروا دیے اور اعلان کروایا کہ تمام اہل مدینہ آج ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی یہ دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ 2 آدمی موجود نہیں تھے جن کی شکلیں انہیں خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ ایسا کوئی شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اہل مدینہ میں کوئی ایسا شخص نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت پہ مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے نہیں ملتے۔ سلطان نے حکم دیا ان دونوں کو بھی ضرور یہاں بلاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو آپ نے ایک ہی نظر میں ان کو پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو انہیں خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق بہرحال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت بالکل مومنوں کی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پہ لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اپنے خاص بندے کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچے۔ یہ ایک بالکل چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف کے پل باندھ رہے تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ انہوں نے مکان کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا گیا تو ایک چوڑی سل تھی، جب اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گئے اور بے اختیار ان کے منہ سے صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑیا نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کے مجسم تصویر تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو زنجیروں میں باندھ کر اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان نے دونوں بدبختوں سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ ان دونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔
ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت کے جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا۔ انہوں نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رخ طاری ہو گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور کہتے، زہے نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور نے اس غلام کو چنا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے ڈھک دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھود دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا کہ زمانہ کی دست برد سے ہر طرح سے محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔